کی تعریفات توصیفات کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یوں ہی رائیگاہ اور بے مطلب کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، جس طرح سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مہینوں میں کچھ مہینے پر فضیلت بخشی ہے، کچھ مہینوں کو افضلیت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اسی طرح سے کچھ دن ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دیگر ایام سے، دیگر دنوں سے افضل رکھا ہے، فضیلت بڑھا کر کے اللہ رب العالمین رکھی ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان میں ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، عربی کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان میں 2-3 دنوں کے بعد آنے والا ہے، اور اس ذی الحجہ کی فضیلت خاص کر کے شروع کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی یعنی طاق راتوں کی۔ یہاں پر اس بات کا اشکال ہوتا ہے کہ 10 دن جو ہیں، 10 ایام جو ہیں، اس میں رمضان مبارک کے مہینے کا جو آخری عشرہ آتا ہے، 10 دن آتا ہے، وہ مراد ہے، یا کہ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ابتدا کے 10 دن ہیں، یہ مراد ہے؟ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن ہیں شروعات کے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہم کو آپ کو ملتا ہے، اس 10 راتوں کی، جو 10 راتیں ہمیں ملتی ہیں، ان 10 راتوں کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، 10 راتوں کی فضیلت ہے، اور یہاں پر جو ذی الحجہ کے مہینے کی 10 دنوں کی فضیلت ہے، یہ فرق ہے۔ وہ رات اپنے آپ میں اہمیت رکھتی ہے کہ وہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے نیکیوں کے لیے، اور لوگوں کو اس پر اکساتے تھے، اور لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے کہ آپ بھی جاگیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، کیونکہ ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ان 10 راتوں میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر 10 دن جو ہیں، 10 دن، یہ 10 دنوں کی افضلیت ان سے بھی زیادہ ہے، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے، ان دنوں سے افضل یہ دن ہیں، کس کے؟ ذی الحجہ کے، جو کہ ابھی مہینہ چلا ذی القعدہ کا، اس کے بعد وہ مہینہ آئے گا ذی الحجہ کا۔ تو یہ 10 دن بڑے اہمیت کے، بلکہ یہاں تک کہ جتنے بھی دن ہیں، جتنے ایام ہیں، تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل یہی دن ہے۔ اتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، کیونکہ اس میں قربانی آتی ہے، اس میں عرفہ کا دن آتا ہے،
اس میں آدمی حج کرنے جاتا ہے، تو اس نسبت سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے فضائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ ان کے جو 10 دن ہیں، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، جیسے آپ نے سامنے میں نے بیان کیا، اور دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں اس کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامِ الْعَشْرِ، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایام معلومات سے مراد یہی 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افضلیت کو بیان کیا، دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ہے۔ کیا کہا؟ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے جتنے دن ہیں تمام دنوں میں سب سے افضل یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت ہے۔ تو اب ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ ہم کو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں اگر آپ کرتے ہیں عام دنوں میں، ان دنوں کے مقابلے میں، تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بڑی مقبولیت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اس کی افضلیت ہے، بہت افضل ہے۔ اور اسی طرح سے ان دنوں میں عرفہ کے دن کی فضیلت، آپ دیکھیے عرفہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، ایک کون سا روزہ؟ یعنی جیسے کل بقرعید ہے، اس سے ایک دن پہلے کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو 1 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال پہلے کا اور 1 سال آئندہ کا، یعنی 1 سال بعد کا گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ جمعرات اور پیر کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور مہینے کے 3 دن جو ایام بیض کے روزے ہیں، 13، 14، 15، ان ایام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور خاص کر کے جمعرات، پیر، عرفہ کا روزہ، اور اسی طرح سے مہینوں میں محرم کا روزہ آتا ہے، ان تمام روزوں کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو آپ عرفہ کے جو 10 دن ہیں، ان تمام 9 دنوں میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے، کسی کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اور بھی اس وقت تو شدت کی گرمی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو ہمت نہیں ہوگی، تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کی بڑی افضلیت ہے کہ 9 دن پورا روزہ رکھے۔ نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا 1 دن کا روزہ اس کو رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ اس کا معاف فرما دے گا۔ کتنی فضیلت ہے ایک روزہ رکھنے سے! تو اس کا اہتمام ہم لوگ کریں، بھولیں نہیں، یاد رکھیں، عید سے 1 دن پہلے روزہ رکھیں، تاکہ ہمیں ہمارا 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ اور ان دنوں میں یوم نحر کی فضیلت، یعنی قربانی کی بہت فضیلت ہے۔ کہا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، یعنی ان ایام میں اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کرنا سب سے بہتر عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ اور خاص کر کے عید الاضحیٰ کے دن، یعنی اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، وہ کوئی اگر قربانی کرتا ہے تو سب سے افضل قربانی ہے۔ اور اس کے بعد مراد لیا گیا ثم یوم القر، یعنی اس کے بعد قر کے دن، قر سے مراد لیا گیا ہے عید کے دوسرے دن، قر سے مراد لیا دوسرا دن مراد لیا گیا ہے، یعنی 11 ذی الحجہ لیا گیا ہے۔ یعنی عید کے دن، گویا کہ اگر کوئی عید کے دن قربانی کرتا ہے تو یہ بہتر، افضل، بڑا عمل ہے، اور اس دن قربانی ہم کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا دن ہے، اس کے بعد اس کی افضلیت ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت عید کے دن ہے۔
تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم عید کے دن قربانی کریں. باقی قربانی تو آپ کے لیے 4 دن ہے، آپ کریں. عید کے دن کریں، اس کے بعد 3 دن آپ کے پاس ہے. بہت سارے لوگ اس سے قائل نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں عید کو لے کر کے 3 دن. حالانکہ اگر آپ غور کریں جو ایام تشریق ہیں، قربانی کے جو دن ہیں، وہ عید کو چھوڑ کر کے 3 دن ہیں، 11 12 13 ہیں. اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ 10 11 12 13، تو وہ لوگ بھی یہی بتائیں گے 10 11 12 13 4 دن ہو رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 3 دن ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو 4 دن ہے. کیسے؟ ایک دن تو قربانی عید کے دن، یہ 10 تاریخ ہو گئی، اس کے بعد 3 دن 11 12 13، اس کے بعد 3 دن. اب اگر اس کے بعد 3 دن ہو رہا ہے تو ایام تشریق کے 3 دن ویسے بھی ہیں 11 12 13 تاریخ تک. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں، 4 دن ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس بات کے قائل نہیں، کہتے کہ عید کو لے کر کے 3 دن قربانی ہے. حالانکہ حدیث کے روح سے دیکھا جائے، حدیث کو دیکھا جائے تو 4 دن قربانی ہے. عید کو چھوڑ کر کے 3 دن قربانی ہے، عید کو لے کر کے 4 دن ہے. لیکن یہاں پر لوگ عید کو جوڑ دیتے ہیں، عید کے دن کو جوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد 3 دن ٹوٹل 3 دن کر دیتے ہیں. حالانکہ عید کو چھوڑ کر کے، عید کے دن کو چھوڑ کر کے 3 دن قربانی ہے. خیر ایک الگ بات ہے. جس دن قربانی ہے، جس دن عید کا دن ہے، اس دن آپ قربانی کرتے ہیں، یہ افضل عمل ہے اللہ کی نظر میں، اور اس دن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اس کے مقابلے میں اس کی افضلیت کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے ان دنوں میں خاص کر کے نیک اعمال میں خوب محنت کریں. نیک عمل کرنے کے لیے ہم لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے لیے ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں. سر دیکھیے بھائی، نیکیوں میں کیا مراد ہے؟ آپ کون سی نیکی کریں گے؟ اپنے زبان سے ذکر اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے. نیکیوں میں نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے. تو آپ نیک اعمال کرنے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر آپ فجر کی نماز میں سوتے ہیں، نماز کا اہتمام آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں، اس سے اجتناب نہیں کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے ہیں، اور ہم کہیں کہ نیکیاں خوب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ایام میں، ان دنوں میں خاص کر کے خوب نیکیاں کرو، خوب محنت کرو، خوب جدوجہد کرو، خوب قرآن کی تلاوت کرو. تو کون سی نیکی کریں گے؟ کس شکل میں نیکی کریں گے؟ ہمیں تو نیکیاں کرنا پسند ہی نہیں آتا. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے. اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. نماز کے بغیر تو ہماری زندگی تو ہے، لیکن دیکھا جائے صحیح معنوں میں مسلمانوں والی زندگی، ایمان والی زندگی نہیں ہے. اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، نماز میں، ہماری زندگیوں میں نماز سے کوتاہی ہے، نماز میں سے دوری ہے، ہم کون سا نیک عمل کریں گے، کون سا عمل کریں گے جو ہماری نیکیوں میں شمار ہوگا؟ نماز کو چھوڑ کر کے اس کے بعد اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کیا ہمارا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ اللہ کی نظر میں پسند ہوگا؟ اللہ اس کو قبول فرمائے گا؟ شرط قبولیت سے بخشے گا؟ نہیں میرے بھائیوں. نماز پہلے، نماز پہلے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے آپ نے بات کہی تھی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا. نماز جتنا ہی نماز پر زور دیا جاتا ہے، جتنا ہی نماز کے بارے میں، نماز کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اتنا ہی مسلمان نمازوں سے دور بھاگ رہا ہے، اور نہ جانے کن کن خرافاتوں میں پھنسا رہتا ہے، کن کن خرافاتوں کو کرتا ہے، کیسے کیسے اعمال کرتا ہے. لیکن اس کا جو یقین اور بھروسہ، توکل ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے. اسی وجہ سے اس کی زندگیوں میں نماز کی پابندی نہیں پائی جاتی ہے. ہے تو مسلمان، ہے تو کلمہ پڑھنے والا، ہے تو نبی کے عاشق کہنے والا، اپنے آپ کو دھڑلے سے مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی زندگیوں میں نماز نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حدیث کے روح سے دیکھا جائے، شرائط دیکھے جائیں، اللہ رب العالمین کا حکم دیکھا جائے، جو حکم ہے ان احکامات کے حساب سے اگر دیکھا جائے، نبی کے سنت آپ کا طریقہ دیکھا جائے، حدیث کو کھنگال لیا جائے،
تو پھر کوئی اگر نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا. کہنے تو کہہ لیں آپ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تصور کریے آپ کہ ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیک اعمال میں خوب محنت کریں، خاص کر کے ان دنوں میں جو آپ کو 2-3 دن بعد جو 10 دن ملیں گے، ذی الحجہ کا جو مہینہ آپ کے بیچ میں آئے گا جس میں آپ قربانی کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ قربانی کریں گے، جانور ذبح کریں گے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تب تو ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ولا دماء ولکن ینالہ التقوی. اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کے اندر کتنا میرا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا اس کے اندر تقوی ہے. کہ میرے لیے کر رہا ہے کہ گوشت کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس پیسہ ہے، مالدار ہوں، رئیس آدمی ہوں، میرے پاس فراوانی ہے، قربانی نہیں کروں گا. لوگ کہیں گے دیکھو قربانی بھی نہیں کرتا ہے، نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتا ہے، قربانی بھی کرنے کی کسی توفیق نہیں ہوتی. لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے. لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے، لوگ برا بھلا کہیں اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، ایک نہیں لاکھوں قربان کر دے، لاکھوں جانور ذبح کر دے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک جانور اگر کوئی ذبح کرتا ہے، حالانکہ اس کے بعد دشواری پریشانی ہے قربانی کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے کوشش کر کے قربانی کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں نیکیاں خوب کریں. اور ان نیکیوں میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں اس کو لے کر کے کہی تھی، پھر آپ کو وہی بات دہراتا ہوں کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے، سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل نماز ہے. تو اس لیے نماز کے پابند اپنے آپ کو بنائیں. اس کے بعد آپ تمام نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے. جب آپ کے اندر نماز کی پابندی ہوگی تو آٹومیٹک اپنے آپ آپ نیکیاں کریں گے. اپنے آپ کے اندر نرمی، آپ کے اندر اخوت، محبت، بھائی چارگی اور اسی طرح سے دیگر نیک اعمال جو ہیں ان کو کرنے میں آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی، لگاؤ پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی. آپ خود کریں گے. لیکن نماز ہی نہیں تو ہر چیزوں سے دور رہیں گے. اور اگر تمام نیکیاں کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، تب بھی آپ کی نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی. اور اسی طرح سے تمام قسم کے گناہوں سے کلی اجتناب کیجیے. تمام قسم کے گناہوں سے، حرمت کا مہینہ ہے، تمام عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. خاص کر کے ان 10 ایام میں ہی نہیں، ان میں تو بچانا ہی ہے، دیگر ایام میں زندگی میں پوری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا ہے. پوری زندگی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی سوال کروں، میں پوچھوں، کیا مسلمان جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ ہے. بات پہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، شاگرد استاد سے جھوٹ بولتا ہے، استاد شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بے بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتی ہے. جھوٹ میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. آدمی جھوٹ سے اس کو بلاتا ہے اور جھوٹ بول کر کے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے. کبھی بلی سے ڈراتی ہے، کبھی کتے سے ڈراتی ہے، کبھی دیگر جانور سے، کبھی بابا سے، کبھی کسی سے ڈراتی ہے. بچے کے اندر یہ خوف، یہ ڈر پیدا کرتی ہے. ابھی آپ بلی آ رہی ہے کاٹ لے گی، ابھی فلاں آ رہا ہے آپ کو اٹھا لے جائے گا، ابھی بابا آ رہے ہیں آپ کو یہ کریں گے. یہ تمام باتیں ماں جھوٹ بول کر کے اپنے بچے کو ڈراتی ہے، گویا کہ جھوٹ سکھاتی ہے. ہماری زندگیوں میں جگہ جگہ جھوٹ ہے. بغیر جھوٹ کی ہماری زندگی گزر ہی نہیں رہی ہے. ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، سچائی میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کے بغیر ہماری زندگی نہیں کٹ رہی ہے. کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. یا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان والو صاف ستھری بات کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری بات کیا کرو. ہم کہہ رہے ہیں بغیر جھوٹ کے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، بغیر ہیرا پھیری کیے ہوئے، بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے ہوئے، بغیر باتیں بنائے ہوئے میرا کام نہیں چلتا ہے.
جھوٹ نہیں بولیں گے تو میرا کام نہیں بنے گا. یہ آپ کی سوچ، یہ آپ کی فکر یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، ہمارا جو بھروسہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ کمزور ہے، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. ورنہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. جھوٹ کسی بھی حال میں نہیں، چاہے مذاق میں ہو چاہے سیریس میں ہو، کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں، اپنا کام بنانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، چند ٹکے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جو کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا. ذرا غور کریے تھوڑی دیر کے لیے، ہماری زندگی میں جھوٹ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ جگہ جگہ، ہر جگہ جہاں بھی جائیے جھوٹ ہے. جھوٹ سے اجتناب ہے ہی نہیں، جھوٹ سے پرہیز ہے ہی نہیں، جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہی نہیں، اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. یہ گناہ ہے تو بچا لو، ایک ہی گناہ سے بچا لو اپنے آپ کو. ایک گناہ، جھوٹ جیسے گناہ سے بچا لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو آپ بچا لیں گے، تمام گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو آپ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اسی طرح سے ہمارے درمیان میں بہت سارے گناہ ہیں، ہم گناہوں کو گنانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ اس عشرے کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، ان میں جو عمل کرنا چاہیے وہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو ایک جھوٹ کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ تمام قسم کے گناہوں سے کل اجتناب کیجیے، یعنی اپنے آپ کو بچائیے. تو تمام قسم کے گناہوں میں سب سے بڑا دیکھا جائے، بہت بڑا ایک گناہ جھوٹ ہے، جس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی. اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، ورنہ ہمارے درمیان میں، ہمارے بیچ میں بہت سارے گناہ ہیں. ہم غیبت بھی کرتے ہیں بھائی دوسرے کی، ہم دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں، اس کو بھی معمولی سمجھا جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کو بھی معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جو کہ سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. ہر کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی برائی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پاتے. کبھی اس کی تعریف کرنے میں، کبھی برائی کرنے میں، کبھی کچھ بیان کرنے میں ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم قطعی طور پہ نہیں پسند کرو گے. تو تم اللہ سے ڈرو، اس سے اجتناب کرو. تم قرار کرو گے، نہیں پسند کرو گے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاؤ. اتنی سخت وعید آئی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو اس برے گناہ سے نہیں بچا پاتے ہیں. اتنا سخت گناہ ہے. ہم نہیں، جہاں کھڑے ہوں گے بس دوسرے کی بات کریں گے، جہاں کھڑے ہوں گے دوسرے کی کمیاں، خامیاں، اس کی کوتاہیاں ڈھونڈیں گے. جہاں کھڑے ہوں گے دوسرے کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ہم پیدا کریں گے، اسی کو بیان کریں گے. کبھی اچھائیاں نہیں کریں گے، کبھی اچھائیوں کو بیان نہیں کریں گے، نیکیوں پر تبصرہ نہیں کریں گے، نیکیوں پر گفتگو نہیں کریں گے. دین کے بارے میں ہم کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں کریں گے کہ لاؤ دین کے سلسلے میں بات کر لیں، کسی ایک چھوٹی حدیث کے سلسلے میں بات کر لیں، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے کوئی بات کر لیں، آپس میں مذاکرہ کر لیں، بات کر لیں، کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ جان لیں، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں، کسی چیز میں لگا لیں. اس کی فکر نہیں ہوگی. ہم کھڑے ہوں گے دوسرے کی فکر ہوگی، فلاں کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. اسی میں ہماری زندگیاں کٹ رہی ہیں، اسی میں زندگی گزر رہی ہیں. عذاب آ رہا ہے، عذاب اسی لیے آتا ہے، طرح طرح کے عذاب. ابھی دیکھیے طوفان آ رہا ہے، بھینکر قسم کا طوفان آ رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ بھئی یہ طوفان تو فلاں فلاں ایریا میں آ رہا ہے، جیسا کہ نیوز چینل والے بتا رہے ہیں، جھوٹے لوگ. کیا وہ عذاب ہمارے آپ کے درمیان میں نہیں آ سکتا؟ شدت کی گرمی، کیا یہ میرے لیے عذاب نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی آزمائش نہیں ہے؟ شدت کی گرمی، اللہ رب العالمین ہم کو آزما نہیں رہا ہے؟
یہ ہمارے لیے کم بڑا عذاب ہے؟ اتنی سخت گرمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتنی سخت گرمی ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریے، اتنی سخت گرمی، آدمی بحال ہے، آدمی پریشان ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں میرے بھائیوں، ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں میں لت پر کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مساجد سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، برائیوں پہ برائیاں کر کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کر کے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو، شریعت کو توڑ توڑ کر کے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت کر کر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے سامنے مسائل ہیں، اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اس لیے ہم کو مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، اور ان دنوں میں خاص کر کے تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں خاص کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں تکبیرات کے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سے ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ سارے لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، جو طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر استطاعت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ قربانی کا ارادہ رکھنے والے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اگر کوئی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے بال کاٹ لے اور زیر ناف وغیرہ صاف کر لے۔ اس کے بعد ان 10 دن میں، یعنی عید تک، جب تک عید کی نماز نہیں پڑھ لیتا ہے بقرعید کی، اس وقت اس کو نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنا ہے، اور نہ دیگر کہیں کے بال آپ کو کاٹنے ہیں اگر قربانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی قربانی کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ناخن کو کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، بال کو کاٹنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان کا اہتمام ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس 1-2 دن کا موقع ہے، تو 1-2 دن بعد ہم اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں، سیٹ کر لیں، تاکہ جو ہے ہم 10 دن نہ کاٹیں، اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا، خاص کر کے جو روزہ ہے عرفہ کا، اس روزے کا اہتمام ضرور کریں، اس روزے کو رکھنے کے لیے نہ بھولیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ قربانی کے استطاعت اللہ رب العالمین نے طاقت آپ کو دی ہے، تو آپ ضرور قربانی کریں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بندوں کی بھی مدد کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، جیسا کہ بہت سارے آپ قربانی کریں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس میں ثواب کا کام خوب کریں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی مدد آپ کریں، یعنی صدقہ خیرات کے طور پر، جو مجبور ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو حاجت ہے، جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس اور بھی دیگر اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ تو ان کا بھی خیال کریں، اپنے صدقہ خیرات کے مال سے ان کی بھی مدد کریں، تاکہ وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکیں، وہ بھی اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، یعنی ان خوشیوں کا اظہار وہ بھی کر سکیں۔ تو اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کریں جو ضرورت مند ہیں، خاص کر کے ان ایام میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہیں گے، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس 10 دنوں کی، اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں خاص کر کے خوب عبادت کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین استطاعت طاقت جن کو تو نے دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔